بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ رمضان المبارک آب و تاب سے جاری ہے اور آگے دوسرا عشرہ شروع ہو چکا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے بھی گناہ معاف فرمائے، اللہ تعالی ہماری لغزشوں کو، ہماری کمیوں کو، ہماری کوتاہیوں کو معاف فرمائے۔ کیا کسی نے ان کے بارے میں بھی سوچا ہے جو روزہ افطار کرنے کے بعد بھی بھوکے ہیں؟ کیا کسی نے اس بارے میں بھی سوچا ہے کہ ہم نے تو پیٹ بھر کے اپنا کھانا کھا لیا ہے، اگر کوئی بھوکا سو گیا تو کل ہم سے اس بارے میں پوچھ ہوگی؟ اگر میں اپنے مدعے کی طرف آؤں، جو میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ تو یہ ہے کہ آپ سوشل میڈیا پر دیکھیں اس وقت فلسطین کے معصوم بچے، میں ویڈیو ایک دیکھ رہا تھا کہ فلسطین کے معصوم بچے ہاتھوں میں برتن لیے بیٹھے ہوئے ہیں، کئی وقت کے وہ بھوکے بیٹھے ہوئے ہیں، ہاتھوں میں برتن اٹھائے وہ کبھی ایک طرف کبھی دوسری طرف چل رہے ہیں۔ لاتعداد بچے وہاں کے بھوکے ہیں، اس وقت کھانے کا انتظار کر رہے ہیں، کہیں سے کھانا آئے ہمیں ملے اور ہم سیر ہوں۔ ایک بچے کی ویڈیو آئی، وہ مصر جو بارڈر ہے، بارڈر میں اپنی غزہ کی طرف میں ایک بجلی کے کھمبے پر چڑھ کر وہ اعلان کر رہا ہے مصر والوں کی طرف کہ ہم بھوکے ہیں، ہمیں کوئی کھانا دے دو، ہم بھوکے ہیں، ہمیں کھانا دے دو۔ ہاں، مصر بھی مسلمان ملک ہے، ہمارے پاکستان ہی کی طرح وہ بھی مسلمان ملک ہے۔ وہاں کے معصوم بچوں کو ایک وقت کا کھانا میسر نہیں، اور ہم الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے اچھی طریقے سے کھانا کھا رہے ہیں۔ تو ہم اللہ کا شکر ادا کریں اور ہم اتنا کریں کہ کم سے کم ان کو ہماری وجہ سے تکلیف نہ ہو، ہم ایسا کریں کہ ان کو ہماری وجہ سے دکھ کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ آپ اپنی اسکرین پر ویڈیو وغیرہ دیکھ رہے ہوں گے کہ کیسے ہماری خرید و فروخت ان کے لیے نقصان دہ ثابت ہو رہی ہے، فلسطینیوں کے لیے، غزہ والوں کے لیے کیسے نقصان دہ ثابت ہو رہی ہے۔ ہم اپنے کپڑے دھونے کے لیے صرف لیتے ہیں، اور جو کمپنی کو منافع پہنچتا ہے اس منافع سے ان غزہ کے معصوم بچوں سے ان کا کھانا چھینا جاتا ہے۔ ہم جو کوکا کولا پیتے ہیں، اس کا منافع جو ہوتا ہے، اس منافع سے وہاں کے معصوم بچوں پر گولیاں برسائی جاتی ہیں۔ ہم جن صابن سے نہاتے ہیں، لکس صابن لے لیں، پیمولیو لے لیں، اس کے علاوہ اور جتنے صابن ہیں، ان صابنوں کے جو منافع ہوتے ہیں، ان منافع کے ساتھ وہاں کے معصوم بچوں پر گولیاں اور بم برسائے جاتے ہیں۔ آپ اپنی اسکرین پر منظر دیکھ رہے ہوں گے کہ ایک شخص اپنے خاندان کو ڈھونڈ رہا ہے، ملبے میں ڈھونڈ رہا ہے، اور ڈھونڈنے کے بعد جب وہ مایوس ہو گیا، مکمل طور پر نہیں ملے، تو آخر وہ رو رہا ہے۔ اب اس کا صبر کا جو پیمانہ تھا وہ لبریز ہو گیا، وہ پھوٹ کر رو رہا ہے۔ آپ اپنی اسکرین پر ایسے مناظر دیکھ رہے ہوں گے۔ آپ سے ایک چھوٹی سی مختصر سی التجا ہے، خدا را اپنا بائیکاٹ جاری رکھیں، خدا را آپ اپنی طرف سے ان کی مکمل طور پر مدد جاری رکھیں۔ آپ جس طریقے سے مدد کر سکتے ہیں، آپ مال بھیج کر وہاں پر مدد کر سکتے ہیں، یا یہاں پر آپ مال خرچ کر کے مدد کر سکتے ہیں، آپ ان کی مدد کریں۔ یہاں پر مال خرچ کرنا اس طرح کہ آپ ان اسرائیلیوں کے، ان یہودیوں کے مقابل جو اشیاء ہیں ان کو استعمال کریں، ان سے ان کی قیمت کم ہوگی، ان کو نقصان ہوگا، تو وہاں ان معصوم بچوں پر بھی ظلم ہونا تقریباً کم ہوگا۔ وہ بچے ظلم برداشت کر رہے ہیں، وہ بچے اپنے آپ کو اسلام کے لیے پیش کر رہے ہیں، اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں، لیکن آپ ان بچوں کی آنکھوں میں اب دیکھیں، ان کی آنکھوں میں آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ کہ آپ کو مستقبل کا خالد بن ولید نظر نہیں آ رہا؟ یہی بچے آگے جا کے خالد بن ولید ہی بنیں گے، یہ بچے آگے جا کے محمد بن قاسم ہی بنیں گے، یہ بچے آگے جا کے صلاح الدین ایوبی ہی بنیں گے۔ کیوں؟ انہوں نے بچپن میں وہ تمام تکالیف برداشت کر لی ہیں، انہوں نے یہ بچپن سے ہی تکالیف کو برداشت کرنے کے عادی ہو چکے ہیں، یہ بچپن سے ہی اپنے آپ کو اس طور پر مضبوط کر چکے ہیں کہ آگے جا کے اگر ان کے سامنے کوئی چھوٹی موٹی ٹھوکر آتی ہے تو اس کو برداشت کر سکتے ہیں، ان مشکلات کو برداشت کر سکتے ہیں۔ ہاں، یہ وہی بچے، اب آپ اپنی اسکرین پر دیکھ لیں، ایک شخص، ایک وہاں کا مجاہد شہید ہوا ہے، اس کے ہاتھ میں تسبیح ہے، دیکھیں نا کیسی خوبصورت موت ہے، کیسی خوبصورت شہادت کی موت، شہادت ویسی بھی سعادت والی موت ہے، اور اس کے ساتھ دیکھیں زبان پر اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو، ہاتھ میں تسبیح ہو، زبان پر اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو، کفار کے مقابلے میں لڑ رہا ہو۔ صرف ذکر کرنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ نے الگ انعام کا اعلان کیا ہے، شہادت جس کو مل گئی اس کے لیے الگ انعام کا اعلان ہے، اور دونوں اکٹھے پائے جائیں کہیں پہ، کفار کا مقابلہ یہ ایک شخص کر رہا ہو، جہاد کر رہا ہو، ذکر خداوندی بھی زبان پر جاری ہو، تو ایسے موقع پر جو شہادت کی موت ہوگی اس کا مزہ کچھ اور ہی ہوگا۔ آپ سے ایک مختصر سی التجا ہے، آپ اپنا بائیکاٹ ان سے جاری رکھیں،
خصوصاً ان کو اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ رمضان المبارک کی حسین ان لمحات میں، رمضان المبارک کی بابرکت گھڑیوں میں آپ ان غزہ کے معصوم بچوں کو، غزہ کے مظلوم مسلمانوں کو اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیں۔ والسلام۔